الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، مشرکین کا، منکرین کا، کفار کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رفتار اور ان کے سلوک، اور مشرکین مکہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ۔ اب چونکہ پوری بات متوجہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کے آخری کفار تو یہی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت کے بعد جتنے بھی کفار رہیں گے، مشرکین مکہ اور اس دور کے کفار بقیہ بعد میں آنے والے کافروں کی کفری امام ہے، ان کے رہنما ہے، ان کے لیڈر ہے۔ تو کیا مشرکین مکہ اب جس حالت میں ہے، جس کیفیت میں ہے، ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے موجود ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں کی کنجی ان کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اور ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جاؤ، یہ خزانہ تمہارے ہاتھ میں، جیسے چاہو کر لو۔ تیرے رب جو غالب اور بے حساب اور بے اندازہ عطا کرنے والی ذات ہے، وہاب عطیہ دینے والا ہے، کثرت کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کی، بغیر مقدار کے، تسلسل کے ساتھ عطایا دینے والی ذات، تو ہر ایک وصول کر رہا ہے۔ بطور خاص یہ انسان اللہ رب العزت کی نعمتیں اڑا رہا ہے۔ تو کیا مہربان اور غالب پروردگار کی رحمتوں کی چابیاں ان کے پاس ہیں، خزانے ان کے پاس ہیں؟ یا تو پھر ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، زمین کے اندر تک جائیں جہاں ان کے بس چلے، زمین کے اوپر اپنے جیسے تیسے تسلط قائم کرنا چاہیں، یا فضاؤں میں، ہواؤں میں، آسمان میں نفوذ پیدا کریں، ایسی کوئی بات ہے؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر چاہیے ان کو کہ وہ کوئی ذریعہ لے کر کے ارتقاء کرے، چھڑ جائے، اوپر آسمانوں کی طرف چلے جائیں، نفوذ پیدا کریں سیڑھیاں وغیرہ لگا کر۔ فرمایا جو اسے کچھ بھی نہیں، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں، ان کی حیثیت اگر ہے تو یہ ہے جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک معمولی سا انسانوں کا جتھا، گروپ، یا زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹا سا لشکر، اس سے زیادہ یہ نہیں ہے، اور وہ لشکر بھی کیسی؟ مہزوم، شکست خوردہ لشکر بھی ایسا کہ مہزوم من الاحزاب، جتنے بھی لشکر ہیں، کفریہ لشکر، طواغیت کے لشکر، مشرکین کا لشکر،
وہ بھی شکست کھانے والے اور کائے ہوئے لشکر ہیں، یہ چھوٹا جتھا بھی ان کا ایک حصہ ہے۔ ان کی حیثیت بس اتنی ہے کہ ایک معمولی اور حقیر سا لشکر جو اپنی قوت گوا بیٹھی ہے، ان کی حیثیت یہی ہے۔ ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ آئیں اور اللہ رب العزت کے نظام کائنات اور اللہ رب العزت کے نازل فرمودہ کتب اور مبعوث فرمودہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں کا اعتراض کریں اور ان کو اہمیت دیں؟ ان کی ایسی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ بشارت ہے کہ ان کے انجام نیستی کی طرف جانے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹائے جائیں گے۔ وہ دن آتے رہے اور یہ دن آتے رہے۔ اللہ رب العزت کو کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔